بہو اجاز سلطان گجر CEO لاہور چکوال گڈز کی جانب سے آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر نبیل محمود طارق، سینئر نائب صدر چودھری عرفان سلطان اور عہدیداران کے اعزاز میں بلا مقابلہ منتخب ہونے پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتے ہوئے، نوٹوں کی بارش کر کے، آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بگیوں پر بٹھا کر شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر DNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الیکٹڈ پریزیڈنٹ گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن لاہور کی، جہاں یہاں پر الیکشن ہوئے۔ الیکشن میں کا پروسیس جو تھا وہ پورا ہوا، کینڈیڈیٹوں نے اپنے نامزد کاغذات نامزدگی جمع کرائے وہاں پر، لیکن ان کے مد مقابل کوئی بھی نہ آیا۔ تقریباً 18 الیکشن ہو چکے ہیں تقریباً، اور پہلا الیکشن جو ہے جس میں طارق نبیل صاحب جو ہیں وہ صدر منتخب ہوئے ہیں یہاں پر۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ آج ہمارے DNN نیوز کو اپنا کیا مبارک۔ جی نبیل بھائی، پہلے تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک۔ جی خیر مبارک جی۔ جی کیا کہیں گے آج کے اس الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ جی، اللہ کا بے پناہ شکر ہے اس مالک کا کہ اس نے یہ عزت سے نوازا۔ یہ ہمارا 18واں الیکشن ہے اور 51 سال سے جو اس برادری کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے چیئرمین ہیں سلطان محمود صاحب، المعروف بچو پہلوان صاحب، اور اس برادری کو انہوں نے آدھی سے بھی زیادہ زندگی کا حصہ دیا، اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے جو قیادت وہ اپنی ٹیم الیکٹ کرتے ہیں، سلیکٹ کر کے وہ برادری کی خدمت کرتی ہے، اور اللہ ان کو عزت دیتا ہے۔ اب آج بھی بلا مقابلہ ہم منتخب ہوئے ہیں پورا پینل، جس میں نبیل محمود پریزیڈنٹ آیا ہوں، ملک عرفان سلطان صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ آئے ہیں، اور زاہد بصیر صاحب جو ہے وہ جنرل سیکرٹری آئے ہیں، مرزا ارشد صاحب نائب صدر ہیں، ممتاز خان صاحب نائب صدر ہیں، احمد خان صاحب نائب صدر ہیں، ہمارے فنانس سیکرٹری ہیں رانا شاہد صاحب، ڈپٹی فنانس سیکرٹری ہیں عمران خان صاحب، ہمارے اطلاعات کے ہیں بلال امتیاز صاحب، ڈپٹی جو اطلاعات ہیں طارق اکبر صاحب ہیں، ہمارے کوارڈینیٹر سیکرٹری ہیں رانا سجاول صاحب، اور 15 ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں، اور یہ ہماری 27 لوگوں کی ٹیم ہے جو کہ اس برادری کی خدمت کرتی ہے 3 سال کے لیے۔ اور ہمارے جو گڈس کے مسائل ہیں اس وقت، جن میں جو ہمارا منشور تھا، اس میں ہمارے کسٹم کے مسائل، ہمارے NHA کے مسئلے، ہمارے جو اس وقت کچے کا اور ڈکیتی کے مسئلے ہیں، اور کچے میں اغوا اور قتل کی جو واردات ہو رہی ہیں، اس کے اوپر یہ پروڈیٹی پہ ہمارے جو ایشو ہیں، جو کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو حل کرنا ہے، اور ان سے پروٹیکشن لینی ہے کچے کے علاقے میں۔ اور جو کسٹم ایکٹ ہے اس میں پارلیمنٹ میں ہمیں اس کی امینڈمنٹ چاہیے، اس میں ترمیم چاہیے۔ NHA کے جو ناجائز جرمانے ہیں کانٹوں کی شکل میں ایکسل ویٹ، اس کا یکساں نظام ہم چاہتے ہیں۔ اس میں جو چلان ہے اس میں اتنی شرح زیادہ کر دی گئی ہے، اور ریونیو کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اپنی ٹرانسپورٹ برادری کے روزگار کے لیے مزید موقع مہیا کروانے ہیں، اور اس کو انڈسٹری کا درجہ دلوانا ہے، کیونکہ اس سے بے شمار لوگ وابستہ ہیں اس پہیے کے ساتھ، کیونکہ جو انڈسٹری چلتی ہے تو ٹرانسپورٹ کے بغیر آپ تجارت نہیں کر سکتے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ضلع سے دوسرے ضلع۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، جو ٹرانسپورٹ ہے، اس کا یہ ریڑھ کی ہڈی ہے جو کہ ہمارے ملک کی، ہمارے پاکستان کی، اور اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری الحمدللہ ایک پروفیشنل ٹیم جو اس وقت الیکٹ ہو کے آئی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، کراچی سے پشاور تک جو ہمارے ایک ہی مسائل ہیں، اور ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کو کہہ لیں کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے اس ملک کے لیے، اس ملک کی خدمت کے لیے جیسے بھی حالات ہوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ملک کو کچھ دیں، کچھ ڈلیور کریں. اربوں روپے ٹیکس دینے کے بعد بھی اگر ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، کیونکہ ہم سیلف میڈ لوگ ہیں، ہمیں بینک قرضہ نہیں دیتا، کیونکہ ہمارا جو نا پروفیشن اس طرح کا ہے کہ ہم وہ چیزیں جو بینک کو ہے وہ فلفل نہیں کر سکتے. ڈرائیور حضرات ہیں، ہم کو پتہ ہے ابھی تک اسی طرح سے ایجوکیٹ جو دنیا میں ٹرانسپورٹ کا نظام ہے ابھی تک وہ یہاں پہ نہیں ہے. ہم نے وہ ویسا نظام پاکستان میں بھی لے کے آنا ہے، کیونکہ جب سی پیک آپ کا آ رہا ہے تو سی پیک جو ہے وہ ایسے ٹرانسپورٹ سے نہیں چلے گا. اس میں ہم نے جدت لے کے آنی ہے، اس کو ایک ماڈرن طریقے سے چلانا ہے، ایک جو دنیا کا ایک سسٹم ہے ٹرانسپورٹ کا نظام ہے ویسے چلانا ہے. ویسے ڈرائیور کو تحفظ، ان کی صحت کے بارے میں، ان کے کھانے پینے کے بارے میں، روڈ پروٹیکشن کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں یہ 3 سالوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو حل کیا جائے. کوئی گورنمنٹ کو اپنا کوئی میسج دینا چاہیں سر؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کو ہمارا یہ میسیج ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ فوری طور پہ سنے جائیں. اور اس انڈسٹری میں کافی جو نا مایوسی پائی جا رہی ہے، لوگ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں، ٹرانسپورٹ اس طرح سے چل نہیں پا رہی. گورنمنٹ کو خصوصی توجہ دینی چاہیے، ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اسٹیک ہولڈروں کے مسائل سننے چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اربوں روپے کا ایڈوانس ٹیکس دے کے ہم چلتے ہیں، باقی سارے تو سال کے بعد دیتے ہیں، ہم سال سے پہلے ایڈوانس دے کے پھر ہم نے روڈ پہ چلنا ہے. تو میری صرف گورنمنٹ سے یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں. ہم گورنمنٹ کی ٹیم ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، جو بھی گورنمنٹ ہو، ہماری سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم کاروباری لوگ ہیں، ہماری کاروباری پارٹی ہے، جو گورنمنٹ ہے ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن وہ بھی ہمارا. جی، بہو چودھری عرفان سلطان گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے، جو کہ آج ایک بڑے کمپٹیشن کے ساتھ الیکٹ ہو کے ان کی ایک نئی باڈی آئی ہے. تقریباً 51 سال سے یہ گڈ ٹرانسپورٹ کو چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ پہلا ایک الیکشن ہے جس میں صدارت کی جو پگڑی جو ہے وہ طارق نبیل محمود صاحب پر آئی ہے. آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ بہو عرفان سلطان صاحب کیا کہتے ہیں. جی بہو جی، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو. جی مبارک، بڑی مہربانی ہے صاحب، آپ کو مبارک ہو. ہم تو آپ کو پتہ ہے خدمت والے لوگ ہیں، آگے بھی لوگوں کو کام کرتے تھے، اسی وجہ سے لوگوں نے 200 بھائیوں نے ہمیں پھر موقع دیا. ان کی مہربانی، وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اس لیے طارق صاحب محنتی آدمی ہیں. طارق صاحب کو صدر لانے کی وجہ یہی ہے، وہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں. ہماری جو یونین ہے ادھر کوئی فنڈنگ ہی نہیں آتی، یا دیہڑی جو مارکیٹ دیہڑی بات کام نہیں ہے ادھر کوئی. یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جیب سے لگانا ہے، اپنی جیب سے کام کرنا ہے، تو لوگوں کو ٹائم بھی دینا ہے. ہم جو بھی میٹنگ ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری جیب سے پیسے لگیں. ہم نہ کوئی چندے کو استعمال کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو طارق صاحب آئے ہیں، اچھے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت طاقت دے 200 بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے. ہمارے ایشو کافی ہیں، ٹرانسپورٹ ہمیشہ مسائل میں ہی رہی ہے. انتظامیہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر دور میں جاتی ہوئی ہے. اب نون لیگ کا لے آئے ہیں، مریم نواز صاحب ہو گئی، میاں شہباز شریف صاحب ہیں. ہم غیر سیاسی آدمی ہیں یونین کے حوالے سے، تو ہمیں سیاست نہیں کر رہے. ہمیں ہمارا ساتھ میٹنگ کی جائے، ان کی مہربانی، بیٹھے جائیں، ہمارے ایشو سنیں. ہم جینور بات کر رہے ہیں تو کر لیں، نہیں کر رہے جو مرضی کریں. ہمارے جائز مطالبات ہیں، ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کی مہربانی ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں ٹائم دیں بیٹھنے کا، ان کے ساتھ میٹنگ کریں، بیٹھ کے ہمارے مسائل سنیں، انہیں حل کریں. ہماری تو ریکویسٹ گورنمنٹ کے آگے یہی ہے، نون لیگ والوں کے آگے. تو ان کی مہربانی. تو ایسا آپ کو ہماری جیتنے کی مبارک ہو بڑی بڑی جناب. جی تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ. نعمان بردر کارگو سے ملک ندیم. جناب میں بہت شکر گزار ہوں اپنی برادری کا اور اپنی پوری ٹیم کا، جس ٹیم کے ہم حصہ ہیں، بلکہ یہ پوری ٹیم ہماری اپنی ہے. اور یہ بلا مقابلہ یہ منتخب ہوئی صدر صاحب طارق نبیل صاحب، جناب سینئر صدر ملک عرفان صاحب، چیئرمین بچو پہلوان صاحب. یہ ایک گلدستہ ہے یہ ہماری ٹیم کا.
اور یہ جتنا بھی آپ کو رش باہر نظر آیا, جتنے دوست احباب جو باہر ملے آپ کو, جو اکٹھے ہوئے, جو رش دیکھا آپ نے, تو یہ سب اس گلدستے کی وجہ سے ہیں. اور یہ دن رات کوشاں ہیں اپنے برادری کے کام کے لیے, اور بے لوس, اور ان کو کوئی لالچ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, اور یہ بلا لوس اپنے یہ اپنی برادری کے لیے یہ اپنا دن رات کوشاں رہتے ہیں کام کرنے کے لیے. اور یہ ان کی ساری کاوش ہے کہ انہوں نے پوری برادری کو آج اکٹھا کیا. اور ہم مزید ان کے لیے ہم اپنا نیک تمنائیں ہم اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ پاک ان کو اور توفیق دے, اور یہ مزید ہماری برادری کے لیے یہ کام کرتے رہیں. اور یہ بلا مقابلہ 17 سال سے اس بات کا یہ ہمارے سامنے ایک شاخسانہ ہے اس بات کا کہ یہ 17 سال سے بلا مقابلہ اس لیے وہ آتے آ رہے ہیں بلا مقابلہ کہ ان کے آگے کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہے, اور انہوں نے کوئی اگینسٹ کوئی ایسا کام کیا نہیں ہے کہ جو برادری کا کام نہ حل ہوا ہو. جی, تو کام کرنے والے بندے ہیں یہ, اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں, حاج صاحب کے شکر گزار ہیں. اور حاج صاحب نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہماری آواز اٹھائی ہے, اور حاج صاحب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے ہیں, اور ان کا بھی بہت بہت میں شکر گزار ہوں. حاج صاحب ہمارے بڑے, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کو صحت دے, تندرستی دے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی حاج صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حاج صاحب ہمارے پاس آئے ہیں, تو میں اپنی ٹرانسپورٹ برادری وطن گروپ کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے صدر طارق نبیل صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. سینئر نائب صدر حاجی عرفان سلطان, میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں برادری کا جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی مسئلے مسائل ہیں, انہیں حل کرنے کی توفیق عطا دیں. اور کوئی بھی برادری کا مسئلہ مسائل ہو, ہم بڑھ چڑھ کے برادری کے ساتھ ہیں. اور ماشاءاللہ ہم 18 سال سے بلا مقابلہ ہی آ رہے ہیں. ماشاءاللہ حاجی عرفان صاحب کی بہت زیادہ محنت ہے اس یونین کے پیچھے. سارا کوئی برادری کو مشکل وغیرہ آئے, وہ بڑھ کر کے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں وہ برادری کے ساتھ. ماشاءاللہ دن رات وہ محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت طاقت دے, اور جتنی بھی برادری ہے ان کے ساتھ ہی شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہیں ہم ان کے. شکریہ. السلام علیکم جی. جمشید اقبال, جوائنٹ سیکرٹری پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن. جناب, ہم اپنی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں بلا مقابلہ جتوا دیا ہے. تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنی برادری کا بھرپور بڑھ چڑھ کے کام کریں گے. انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے سب ممبروں کو ہمت اور طاقت دے تو وہ اپنی برادری کا کام کر سکے. شکریہ, جزاک اللہ. کیمرہ مین محمد آصف کے ہمراہ حاجی محمد سعید, DN نیوز, لاہور.